مرزا اکبر صاحب نے سوال کیا تھا میلاد النبی کس طرح سے منا سکتے، منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ نہیں مناتے تھے، یہ ان کا پوچھنا ہے۔ دیکھیے اصل میں میلاد منانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی آمد مبارک کے واقعات بیان کرنا، حضور پاک علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا، حضور پاک علیہ السلام کے خصائص بیان کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی نعتیں پڑھنا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن شانوں سے قرآن مجید میں یاد فرمایا ہے ان شانوں کا تذکرہ کرنا، امت کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے وابستہ کرنا اور اس وابستگی میں ازدیاد اور اضافے کی کاوشیں کرنا، یہ اصل ہے مقصد میلاد، اور یہ ہے میلاد کا مکمل طور پر خاکہ۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے واقعات بیان نہ فرماتے ہوتے تو کتابوں میں محفوظ نہیں رہتے۔ آج آپ بتائیے ہم 1442 ہجری میں ہیں، یعنی حضور پاک علیہ السلام کے وصال مبارک پر 1432 سال گزر چکے۔ اب اس سال میں جو ہم ہیں تو 1432 سال اتنا طویل عرصہ گزر گیا وصال مبارک کے بعد، اور ولادت باسعادت حضور کی اس سے کب ہوئی؟ 63 برس پہلے ہوئی۔ تو آپ اندازہ کیجئے 1442 ہجرت سے ہے اور 42 میں پھر 53 برس ملا لیجئے، تو 53 کا مطلب ہوا کہ 1495 برس پہلے حضور دنیا میں تشریف لائے۔ آج سے 1495 برس یعنی 5 کم 1500 سال پہلے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد ولادت باسعادت کے واقعات جو کتابوں میں ملتے ہیں، حدیثوں میں ملتے ہیں، یہ کیسے ملتے ہیں؟ صحابہ نہ بیان کرتے ہوتے تو نہیں ملتے تھے۔ جامع ترمذی میں خود ایک عنوان ہے بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے اس کا بیان، پھر انہوں نے حدیث پاک ذکر فرمائی ہے۔ تو میلاد النبی کا تذکرہ پہلے بھی تھا اور منقطع کبھی نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے مختلف مقامات پر ذکر کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بالیقین بلا شبہ تم میں ایک عظمت والے رسول تم ہی میں سے تشریف لائے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے بے انتہا چاہنے والے ہیں، مومنوں پر حد درجے مہربان ہیں، لطف کرنے والے ہیں، رافت فرمانے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ اب بتائیے حضور تو تشریف لائے تھے نا، قرآن 40 سال کے بعد نازل ہوا، پھر اس میں ذکر آتا ہے کہ تمہارے پاس ایسے عظمت والے رسول آئے ہیں کیوں فرمایا؟ آ چکے تھے حضور، لیکن اللہ نے آنے کے مضمون کو قرآن مجید مختلف مقام پر بیان کیا، کہیں تشریف لائے کہہ کر بیان کیا، کہیں بھیجا کہہ کر بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم علیہ السلام غیب بتانے والے پیغمبر، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، امت کے احوال پر نظر کرنے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ حبیب پاک کی شانوں کو بیان فرما رہا ہے کہ چمکتا ہوا آفتاب بنایا، جگمگانے والا، جگ کو منور کرنے والا بنایا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنایا، داعی بنایا، سراج منیر بنایا، یہ ان شانوں کا ذکر کیا۔ تو بتائیے یہ شانوں کا جو بیان آیا ہے اسی کو ایک اہتمام کے ساتھ عنوان کے تحت بیان کرنا، یہ میلاد پاک کا مضمون ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کیا نہیں کیا سمجھنا یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ البتہ یہ کہ موجودہ شکل میں جو جلسے ہوتے ہیں یا جو روشنی وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے یہ اس زمانے میں ہوا تھا، تو دیکھیے نوعیتیں بدلتی چلے گئی۔ ویسے آپ میڈیا میں جو بیٹھ کر ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، کیا یہ میڈیا اس زمانے میں اس طرح تھا کہ اس طرح سوالات کے جوابات دیے جاتے تھے؟ دو بدو ہوتے تھے، کوئی بھی آپ کوسوں دور ہیں، ہم آپ سے کوسوں دور ہیں، بلکہ فی الوقت حال یہ ہے کہ ہمارے اینکر صاحب نیوز 18 اردو کے دفتر میں ہیں وہاں، اور ہم اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے، نعت خاں اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ تینوں ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میڈیا نے ہمیں یوں قریب کر دیا، اور آوازیں بیک وقت ہم جو کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، آپ کا سوال ہم سن رہے ہیں۔ تو یہ مواصلت کے ذرائع ہیں، یہ بدلے ہیں لیکن مقصد نہیں بدلا ہے۔ تو جس طرح ان تبدیل شدہ ذرائع کو حق کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، ایسا ہی جلسے جلوس سیاسی ہوتے ہیں، مختلف مقاصد کے تحت ہوتے ہیں۔ اگر سرکار کے ذکر مبارک کے جلسے ہوں، حضور کی یاد کی مجلسیں ہوں اور خلاف شرع کام اس میں نہ کیا جائے تو یقیناً خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس زمانے میں عقد نکاح نہایت
سادگی سے ہوتے تھے. مسجد میں نکاح ہوتا تھا, بس لوگ رخصت ہو جاتے تھے. شادی خانوں میں شادیاں ہو رہی ہے, قاضی صاحبان علماء ہیں جو جاتے ہیں نکاح کراتے ہیں, اور علماء جا کر خطبے نکاح پڑھاتے ہیں. تو کبھی یہ سوچے کہ بھئی ہم شادی خانے میں جو نکاح پڑھا رہے ہیں کیا حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ کیا بات, نہیں ہوتا بہت تھا, اچھی تو ہم کو مثال نہیں دی. جانا چاہیے. دیکھیں نکاح ہوتا تھا, شادی خانہ نہیں تھا, لیکن شادی خانے میں ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو. پہلے گھروں میں وسعتیں نہیں رہی, اب لوگ جمع ہو جاتے, آسانی ہوتی ہے, تو مختلف اس کی جو ہے مصلحتیں ہیں. دیگر امور کو بھی آپ دیکھیں, مدرسے اس وقت جو بنے تھے, صفہ تھا اس وقت, طلباء کی نوعیتیں جدا تھی, لیکن مقصد ایک تھا. اب مدرسوں کی نوعیتیں بدل گئی, اعلیٰ درجے کے مدرسے بنوائے جا رہے ہیں, قوم سے چندہ لیا جا رہا ہے. اب کوئی یہ پوچھے کہ بھائی اس زمانے میں چندہ لے کر مدرسہ بناتے تھے کیا؟ امام کو قوم کے چندے سے پیسے دیتے تھے کیا؟ مؤذن کی تنخواہیں کیا عوامی پیسوں سے ہوتی تھی؟ بیت المال تھا, بیت المال سے ان کو وظیفہ تھا. اب بیت المال نہیں رہا تو عوام سے چندہ لیا جا رہا ہے, کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے, پھر وہ جمع کر کے ان کی تنخواہوں کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ ساری نوعیتیں حالات کے اعتبار سے تبدیلی کی ہے. تو یہ جلسے, یہ اس طرح کا ذکر, اگر اس میں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے. روشنی ہم اپنے گھر میں کر رہے ہیں, ایک لائٹ کافی تھی نا, کتنے لائٹ گھر میں لگی ہوئی ہوتی ہے بتائیے؟ پورے ہال میں ایک پنکھا کافی ہے, لیکن ایک سے زائد پنکھے لگوائے جاتے ہیں. بستر ایک کافی ہے, 2-3 بستر بچھائے جاتے ہیں, پلنگ بھی ہے, گدا بھی ہے, اس پر پھر ایک بچھا ہوا ہے, پھر ایک بچھا ہوا ہے, اور پھر ایک آدمی کو سونے کے لیے جتنی جگہ چاہیے اس سے زیادہ کشادہ پلنگ دیا جاتا ہے. تو یہ وسعتیں جو دیگر چیزوں میں آئی ہے, اس کو ہم سینے سے لگا لیتے ہیں. ذکر رسول پاک علیہ السلام کے لیے یا دین کی کوئی تعلیم و تبلیغ کے لیے کوئی ایسا وسیع پیمانے پر کام ہو, اس کے بارے میں ایسے وسوسے کیوں آتے ہیں, ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. ہاں البتہ اس میں گانا بجانا, کوئی خلاف شرع کام کرنا جس سے اللہ کے حبیب نے منع کیا, بالکل اس کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا, گناہ ہے وہ. لیکن اللہ کے حبیب کا ذکر کرنا, نعت پڑھنا, قرآن پڑھنا, بیان کرنا سیرت کا, میلاد کا, یہ بالکل سعادتوں کی بات ہے. کبھی یہ درس رکا نہیں ہے. آج بھی احادیث پڑھانے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں اس کا بیان آتا ہے. البتہ یہ کہ مناسبت سے کرتے ہیں. اب جیسے میلاد کا مہینہ آیا تو سرکار کی میلاد پاک کا, سیرت طیبہ کا بیان ہوتا ہے. اچھا, ہر جلسے میں میلاد ہی نہیں بیان ہوتے, حضور کی پوری سیرت میں سے کبھی کوئی عنوان کبھی کوئی عنوان. نام تو میلاد پاک کا ہے کیونکہ یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے, لیکن مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے سیرت طیبہ کے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, دیکھیے پورے رمضان بھر میں روزوں پہ ہی بیان ہوتا. کیا روزوں پہ ہوتا, تراویح پہ ہوتا, قرآن پہ ہوتا, زکوٰۃ پہ ہوتا, اعتکاف پہ ہوتا. اب اگر کوئی پوچھے کہ بھی صحابہ جلسے کر کے کبھی رمضان کے فضائل بیان کرتے تھے کیا, زکوٰۃ پر کوئی سیمینارز ہوتے تھے کیا, حج کے تربیتی کیمپس جو آج کل منائے جاتے ہیں اسے ہوتے تھے کیا, تو کہیں گے کہ بھئی اس انداز کے تو نہیں ہوتے تھے. مگر جو ہو رہے ہیں اس کا مطلب لوگوں میں شعور جگانا چاہیے, اس لیے ہو رہے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے, علم پہنچ رہا ہے. تو ہم اس کے ان فوائد کو بھی دیکھیں, انشاءاللہ الجھنیں ہماری دور ہو جائیں گی. غلط کام بہرحال غلط ہے, غلط کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی, لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ذکر میلاد پاک کرنا, مجلس سے سجانا یقیناً یہ برکتوں کا ذریعہ ہے, اس کو کبھی بھی برا نہیں سمجھا جا سکتا. جی.